یہ بات پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان کا جو دورانیہ ہوگا نہیں وقت زیادہ لمبا نہیں ہو، 15 سے 20 منٹ کے یہ دروس ہوں گے۔ آج اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر ہمارے سامنے ہے فقہ السیرہ۔ سیرہ جانتے کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات، ان کو سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سیرت کا مطالعہ ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اور سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ سیرت کے مطالعے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت علی زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے کہ کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغازی کی تعلیم دیتے تھے اس طرح جس طرح قرآن کی سورتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ فقہ اور حدیث سے اشتغال اور تعلق کی بنیاد پر کافی حد تک دلوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رقائق، دلوں کو نرم کرنے والی باتوں کا ذکر ہو، اور سلف صالح کی سیرتوں کو پڑھا اور دیکھا جائے، تو اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی اور دلوں کی اصلاح کا سامان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سلف صالح میں سب سے پہلے نمبر پر اور اول نمبر پر کون ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ بنا دیا، اور ساتھ ہی لوگوں کے لیے آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اسوہ حسنہ۔ تو اس لیے خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کے امور اور مسائل میں ہر قدم پر آپ کو اسوہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھانا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ سیرت کے مطالعے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کو پڑھ دیا جائے، جس طرح تاریخ کے دیگر واقعات اور دیگر شخصیات سے متعلق واقعات کو ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حالات کو پڑھتے ہوئے، واقعات کا مطالعہ کرتے ہوئے، ان میں جو دروس ہیں، اسباق ہیں، عبرت اور نصیحت کے سامان ہیں، ان پر بھی غور و فکر کیا جائے۔ تو پہلے بھی غور کرتے ہیں، لیکن قریبی زمانے میں غور و فکر کا یہ جو معاملہ ہے نا، اس کو ایک خاص عنوان دیا گیا۔ اس عنوان کا نام ہے فقہ السیرہ۔ فقہ السیرہ یعنی سیرت کی فقہ۔ سیرت میں نصیحت کی کیا باتیں ہیں، عبرتیں کون سی حاصل ہوتی ہے فلاں فلاں واقعات سے، اس انداز سے کتابیں لکھی گئی، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اسی انداز سے سیرت کے واقعات کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو عبرتیں اور نصیحتیں ان کو حاصل ہوں گی ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے لیے معاملے کو آسان فرمائے۔ کتاب جو سیرت کی ہمارے سامنے ہوگی وہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، تجلیات نبوت۔ تجلیات نبوت اردو میں نام ہے یہ، اور عربی میں روضۃ النبی المختار کے نام سے یہ کتاب موجود ہے، اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، تو وین دا مون اسپلائٹ کے نام سے۔
تو تقریباً بہت ساری زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے، ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اور تیلگو میں بھی شاید ممکن ہے کہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ کتاب ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے جو عالمی شہرت یافتہ ہے، الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم سیرت کے عالمی مقابلے میں پہلا انعام حاصل کرنے والی یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے دنیا بھر کے علماء اور اسکالرز کے درمیان مقابلہ ہوا تھا سیرت کے عنوان پر کتاب لکھنے کے حوالے سے۔ تو 100 سے زائد مقالات اور کتابیں جمع کی گئی، ان میں پہلے نمبر پر جس کو منتخب کیا گیا وہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے آنے کے بعد اور پہلا نمبر حاصل کرنے کے بعد مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ہندوستان سے سعودی کو منتقل ہو گئے۔ پہلے جامعہ سلفیہ کے استاد تھے، بڑے اساتذہ میں تھے، لیکن ان کو دعوت ملی اور وہ سعودی منتقل ہو گئے اور خاص سیرت کے ڈپارٹ کا ان کو سربراہ بنایا گیا۔ تو ایک طرح سے ان کی شخصیت کے حوالے سے معتبر ہے اور تحقیقی شخصیت ہے۔ تو انہوں نے متوسط درجے کے لوگوں SSC کے معیار کے طلباء وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور کتاب لکھی ہے۔ تو اسی کتاب کا نام کیا ہے؟ تجلیات نبوت۔ پہلے عربی میں لکھی انہوں نے اور خود ہی عربی سے اس کا ترجمہ اردو میں کیا۔ جس طرح الرحیق المختوم پہلے عربی میں لکھی انہوں نے اور اس کا ترجمہ خود انہوں نے اردو میں کیا۔ تو یہ اردو میں تجلیات نبوت کے نام سے ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا گیا، نسب نام ہے مبارک کے عنوان سے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا مبارک نسب نامہ یہ ہے۔ نسب نامہ کیا ہے؟ یعنی خاندانی سلسلہ، شجرہ۔ تو پورا گنا ہے انہوں نے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، عدنان تک۔ کہتے ہیں کہ عدنان بن اتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اور اسماعیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ بہت سارے علماء نے اپنے طور پر کوشش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ اس سلسلے کی ایک کوشش اگر دیکھنی ہو تو اردو میں کتاب ہے رحمۃ للعالمین۔ رحمۃ للعالمین ایک معتبر نام ہے اس سیرت کے حوالے سے، قاضی سلمان انصپوری رحمہ اللہ کی اچھی کتاب ہے وہ بھی۔ اور الرحیق المختوم کے مشہور اور متعارف ہونے سے پہلے پڑھی جاتی تھی، خوب پڑھی جاتی تھی، اب بھی پڑھی جاتی ہے لیکن دائرہ محدود ہے۔ تو رحمۃ اللہ علیہ میں پورا انہوں نے تعارف پیش کیا ہے، لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اور دوسرے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عدنان تک تو بالاتفاق ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، اور صحیح بخاری میں روایت آئی ہے اس سلسلے کی، لیکن اس کے بعد کمزوریاں ہیں اور مضبوط بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اوپر سے نہیں جوڑتا ہے۔ عدنان چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس سے؟ اسماعیل علیہ السلام سے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ تو اس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ نسب ہے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی اوپر جا کر یہی سلسلہ نسب آپ کا قائم ہوتا ہے۔ تعارف کچھ لوگوں کا ہے لیکن ادھر نہیں جائیں گے، آج صرف ایک پہلو پر گفتگو کرنی ہے 2-4-5 منٹ میں انشاءاللہ۔ کیا ہے وہ کہ نسب کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو نسب خاندانی سلسلہ ہے، خاندان میں کیسے لوگ گزرے ہیں اس کا اثر آدمی کی شخصیت پر پڑتا ہے نا، اور شخصیت پر جس طرح پڑھنے والا ہے اسی طرح اس کے اعمال، کردار اور اس کی دعوت پر بھی اس کا اثر ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے نا، وہ روئے زمین کے تمام نسبوں میں سب سے پاکیزہ تر نسب ہے، پاکیزہ تر۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا
ابراہیم کی نسل سے اسماعیل کو، پھر قصی کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ذکر کیا، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے عبد المطلب یا مجھے منتخب کیا، تو میں سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے کیا ہوں؟ بلند ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ بلند نسب کی ضرورت کیوں ہے؟ تو 2 3 بلکہ 4 باتیں لکھی ہیں اس سلسلے میں، وہ آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی کی حیثیت سے پیش ہونے والے تھے، لوگوں کے سامنے آنے والے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور خاندانی اسٹیٹس اونچا نہیں ہوتا نا، تو یہ بات لوگوں کے ذہن میں آ سکتی تھی کہ یہ جو دعوت لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے خود کو اونچا کرنے کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں دعوت لے کر اٹھ کھڑا؟ تو سماجی طور پر اس کی کوئی حیثیت اور پوزیشن نہیں ہے، اپنے آپ کو اونچا نمایاں کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ یہ نبوت کا دعویدار بن گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے بادشاہوں کے نام، تو ہرقل شاہ روم کے نام بھی ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا۔ تو جس زمانے میں یہ خط شاہ روم کو پہنچا ہے، اس زمانے میں فلسطین اور شام کے علاقے میں ابو سفیان بھی موجود تھا، تو اس نے کہا کہ جس طرف سے خط آیا نا مکے سے، ادھر کے کچھ لوگ اگر ادھر ہوں تو ان کو لاؤ۔ تو ابو سفیان کا قافلہ تھا، وہاں لے جایا گیا، بہت ساری باتیں پوچھی، تو ان میں سے ایک بات ہرقل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ پوچھا کہ اس کا نسب کیا ہے، تمہارا کیسا ہے، کس نسب کا مالک ہے؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ وَفِينَا ذُو نَسَبٍ، وہ ہمارے درمیان اچھے نسب والا، اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے، قیصر نے بعد میں کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کا نسب کیسا ہے، اور تم نے کہا کہ وہ اچھے نسب کا مالک ہے۔ تو وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَنْسَابِ قَوْمِهَا، تمام رسولوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ ان کو ان کے قوم کے اونچے نسب سے منتخب کیا جاتا اور بھیجا جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اونچے نسب سے منتخب کیا گیا تاکہ کوئی اس حوالے سے بات نہ کرے کہ یہ تو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت ساری شخصیات گزری ہیں کہ جو تحریکات لے کر اٹھی ہیں، لیکن تحریکات کے پیچھے رد عمل، ریئیکشن کی نفسیات رہی ہے۔ جیسے کمیونزم، مارکس اس کا فاؤنڈر ہے، بانی ہے، وہ کیا تھا؟ تو سماجی اعتبار سے دھتکارا ہوا شخص تھا، لوگوں نے اس کو دھتکار دیا تھا۔ تو دھتکارا ہوا ہونے کی وجہ سے ایک رد عمل کی نفسیات اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور خود کو سماجی طور پر بلند کرنے کی سوچ ہے جو اس کے ذہن پر غالب آ رہی ہے، کس طرح اپنے آپ کو اٹھایا جائے ایسے معاشرے میں کہ جس معاشرے میں اس کو بالکل دبا دیا گیا ہے اور پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ تو ایک فکر آئی، کیا فکر ہے کہ نہیں، یہ جو دولت ہے نا لوگوں کے درمیان، یہ مساوی بنیادوں پر، یعنی برابر کی بنیاد پر تقسیم ہونا چاہیے، امیر اور غریب کی تفریق نہیں ہونی، سب برابر دولت کی تقسیم کیا ہوگی؟ برابر، اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ تحریک اٹھی کمیونزم کی، مصیبت تھی یہ انسانیت کے حق میں، بڑا خون بہایا ہے اس تحریک نے، لیکن اس تحریک کے پیچھے جو شخص ہے وہ کون ہے؟ تو کوئی اونچا شخص نہیں تھا کہ جو نیچے والے لوگوں کی فکر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، بلکہ اس کی شخصی اپنی حالت اور کیفیت تھی کہ جس نے اس کو آمادہ کیا کہ وہ اس قسم کی دعوت کو لے کر اٹھ کھڑا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں بھی اس طرح کی بات ہو سکتی تھی نا، تو اللہ نے راستہ بند کر دیا نا، اونچا نسب۔ وہ یہ نہ کہے کہ کسی خاص مقصد کے تحت اور اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عربوں کا ایک مزاج تھا، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ دونوں بستیوں یعنی طائف اور مکہ کے عظیم شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ خاندانی اعتبار سے کتنے اونچے ہیں، کوئی انگلی اٹھانے کے لائق نہیں، بلکہ سب سے بڑا جو دشمن ہے نا اس وقت وہ گواہی دے رہا کہ وہ ہمارے درمیان اونچے نسب کا ہے، لیکن اس قدر اونچا خاندانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ہونے کے باوجود مطالبہ کیا ہو رہا؟
ایک غریب یتیم قسم کے آدمی پر قرآن کیوں اتارا گیا؟ ذرا اونچے آدمی کو اتارا جانا چاہیے تھا. تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی ہے، رئیس تھا، سردار تھا طائف کا. تو ایسا شخص چاہیے. تو جب اتنا اونچا ہونے کے باوجود اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر نیچے سے ہوتے تو پھر تو بڑا معاملہ ہوتا. تو اللہ نے اونچا رکھا، اونچے کو منتخب کیا. تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اونچے خاندان میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان کی حمایت حاصل ہوئی، اور اس حمایت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کھلے طور پر غضب پہنچانے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی. جب قتل کا مشورہ ہو رہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے کے موقع پر، ہجرت سے پہلے، تو یہی بات لوگوں کو پھر پریشان کر رہی تھی کہ محمد پر اگر ہاتھ اٹھاؤ گے، ہاتھ صاف کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بنو ہاشم کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا کہ ایسے کریں گے کہ ہمارے ہر قبیلے کا، خاندان کا ایک ایک نوجوان جائے گا اور سب مل کر ایک ہی مرتبہ میں وار کرے گا، اور ایک ہی مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دے گا. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا مختلف قبیلوں میں. اب اکیلے بنو ہاشم میں اتنی طاقت کہاں سے ہوگی کہ وہ سب کا مقابلہ کر سکے؟ یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ پیچھے کون ہے؟ خاندان ہے، اونچا خاندان ہے، معمولی خاندان نہیں ہے. ابو طالب جب تک بحیات رہے، کھلے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی ہمت لوگوں کو نہیں ہوئی. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں نا کہ شعب ابی طالب میں خاص گھاٹی میں محصور کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو، خاندان کے لوگوں کو بھی. کس لیے؟ تو خاندان کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے. اور سیرت کا ایک اور واقعہ ہے مشہور کہ حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہو گئے. تو ابتدائی طور پر مسلمان ہونے کا جو محرک ہے، سبب ہے کیا؟ وہ ابو جہل نے میرے بھتیجے کو گالی دی، میرے بھتیجے کو کے ساتھ برا سلوک کیا، مارا اس نے ایسا. تو گئے شکار سے واپس آئے، ایک لونڈی نے بتلایا کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا. تو گالی دی جا کے محفل میں، کھلی محفل میں، اور کہا کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں. مارا، سر پھوڑ دیا. قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں نے غلطی کی تھی، میں نے اس کے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی تھی، اس کا غصہ ہو جائے. تو یہ جو تسلیم کر لینے کی بات ہے، کس لیے؟ یہ خاندانی شرافت کی وجہ سے، خاندانی طور پر اونچا ہونے کی وجہ سے. تو اس وجہ سے بھی. اور یہ ساری باتیں ہم نے جان لی. اب ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ کہنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خاندان، قبیلے اور جنس سے منتخب کیا گیا. تو وہ جو خاندان ہے نا، اس کا کچھ نہ کچھ مقام تو ہوگا نا اللہ تعالیٰ کیا. سمجھ رہے بات؟ ہوگا نا. تو ہے، محبت ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے تو منتخب کیا. تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں. کس طرح؟ ایک سے زائد ایک جگہ یہ بات پڑھی میں نے، ذرا اتنی ہضم نہیں ہوئی، کہ پھر دوسری سیرت کو پڑھا میں نے تو وہاں بھی یہ بات. اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان سے ہم کو محبت کرنی چاہیے. لیکن کس بنیاد پر محبت ہوگی؟ یہ بحیثیت جنس، بحیثیت خاندان اور قبیلہ، مجموعی طور پر، افراد کے اعتبار سے نہیں. افراد میں تو ابو جہل بھی تھا، افراد میں ابو لہب بھی تھا، اور دیگر بھی تھے بہت سارے. تو افراد کی بنیاد پر ان سے محبت نہیں کی جائے گی، افراد کو چھاٹا جائے گا. لیکن بحیثیت مجموعی، جس خاندان، جس قبیلے اور جس جنس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا ہے، اس سے ہم کو محبت کرنا. اس لیے بھی کہ کس کا خاندان ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. تو یہ پہلی نشست تھی ہماری. پھر اگلے ہفتے اس عنوان کے ساتھ ہم آئیں گے. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی کہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.